الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. محترم تصوف کے دھنی صاحبان، آج جو گفتگو کی جا رہی ہے نقش لوح محفوظ کا یہ دوسرا معیار ہے، جس پر ہم پہلے عالم ناسوت کی گفتگو کر چکے ہیں. عالم ناسوت میں جو نفس امارہ ہے، استوری کایا، صرف گفتگو انسان پر، فنا فی الوجود. اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ فنا فی الشیخ. فنا فی الشیخ، فنا فی الوجود میں ہوتا یہ ہے کہ انسان حقوق اللہ کا پابند ہوتا ہے. فنا فی الوجود میں انسان حقوق اللہ کا پابند ہوتا ہے، اور فنا فی الشیخ میں جو عالم ملکوت ہے، جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور یہ جسم لطیف ہے. نفس امارہ میں جسم کثیف تھا، یہ جسم لطیف ہے. وہ ممکن الوجود تھا، یہ ممتنع الوجود ہے. یہاں اذکار جلی ہے، اس میں معرفت اور حقیقت حاصل ہوتی ہے. یہ بااخلاق انسان بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں پران لنگ. کالجنان میں اس کو پران لنگ آیا ہے. معرفت کا جو مقام ہے وہ شیو لنگ کا ہے، اور حقیقت کا جو مقام ہے وہ جنگم لنگ کا ہے. تو جو انسان فنا فی الوجود ہوتا ہے وہ حقوق اللہ پر کاربند ہوتا ہے، اور جو عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے، نفس لوامہ میں جو آ کے قیام کرتا ہے، اور جو معرفت اور حقیقت حاصل کرتا ہے، وہ حقوق العباد، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد علی وجہ الکمال اپنے جسم کے ہر وہ اعضاء سے خدمت پیش کرتا ہے. یہ وہ مقام. اس منزل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہر نفس میں عشق کی منزل ہے. تو جب عشق نفس میں آتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے انسان کو، بے چین کر دیتا ہے، بے اطمینان کر دیتا ہے، بے حیا کر دیتا ہے. تو وہ نفس امارہ کا مقام تھا. جب عشق قلب میں آتا ہے، نفس کا دور ختم ہو گیا، تو جب قلب میں آتا ہے تو اس کو تلاش ہوتی ہے مرد حق، مرد قلندر، ایک اللہ والے کی اس کو تلاش ہوتی ہے. تو جب عشق قلب میں آتا ہے تو انسان کو کیا کرتا ہے؟ سکون بخشتا ہے، اطمینان بخشتا ہے.
اس کو خواب اور بشارات اس کو نصیب ہوتے ہیں، اس کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اس منزل میں آدمی حق کی تلاش میں ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے کامل اللہ والا مل جائے۔ جب کامل اللہ والا ملتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کئی اولیاء اکرام کے ہاتھ میں بیعت کیے، پھر جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہاتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ 360 سے 365 اولیاء کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، کہتے ہیں آپ آمن تیمم برخاست۔ وہ تیمم تھا جب کامل اللہ والا ید اللہ فوق ایدیہم، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر جب بیعت کر لیتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کو ملکوت کی سیر ملتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ دنیا کی ہر کتاب یہ پکار کر کہتی ہے، جیسا کہ پچھلی دفعہ اس کی گفتگو آئی تھی بھاگوت گیتا میں کیا کہا تھا۔ بھاگوت گیتا میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب ادھرمی ہو جائے گی، جب بے چینی اور بے قراری ہو جائے گی، دین میں جب بگاڑ آ جائے گا، اس دین کے بگاڑ کو، اس دین کے اندر درستی کرنے کو، اللہ والوں کو بچانے کے لیے، دشتوں اور دراچاروں کو نشٹ کرنے کے لیے، گناہ گاروں کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے؟ وہ اپنے جمال سے، اللہ اپنے جمال سے انسانوں کی بھلائی کے لیے، ملکوتی سیر کرانے کے لیے، معرفت حاصل کرانے کے لیے، حقیقت کی منزل میں لا کر کھڑا کرنے کے لیے اللہ والے کو کھڑا کرتا ہے، جس کو آپ آقا نامدار حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یعرف امام زمانہ، من لم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ کیا بات ہے؟ جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اس کی جو موت ہے وہ جہالت کی موت ہے۔ وہ بے ایمان نہیں، ایماندار ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن جاہل کی جو موت بتائی گئی ہے کہ اس اللہ والا، تو وہ اللہ والا جب تک نہیں ملتا، اور حضرت اللہ نے فرمایا کہ اللہ والا، اللہ والی کی صحبت، کسی کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں اور اس کی صحبت میں اگر جائیں اور گفتگو کریں، اس کے ساتھ گفتگو شنید کریں اور بیٹھیں تو دیکھیں کہ اس کی فیض صحبت سے اگر دنیا و ما فیہا کو وہ بھولا نہیں، دنیا کو یاد رکھا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کو، خواہشات کو وہاں یاد رکھا ہے، تو سمجھو کہ وہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا وہی ہے جو دنیا و ما فیہا کو بھلا دیتا ہے اور اللہ میں وہ گم کر دیتا ہے، وہ ملائکہ کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ والا جب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو پھر اس کے اندر غوث پاک پیرانے کے غوث اعظم دستگیر خطب ربانی، محبوب خطب ربانی غوث سمدانی فرماتے ہیں کہ من لا شیخ لہ شیخہ الشیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، اس کا شیخ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو نفس امارہ میں شیطان کا پیروکار بنتا ہے، شیطان کی پیروکاری میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن جب ایک اللہ والے کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، ایک اللہ والے کی فیض صحبت حاصل ہو جاتی ہے، تو ایک مثال دی تھی پچھلی دفعہ، بتایا گیا تھا کہ اگر 3 طریقے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تو ان 3 یقین جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں یقین پر جہاں پر اس کو جب ایک اللہ والا معمول من اللہ کھڑا ہوا ہے، تمام وید، شاستر، قرآن اور گیتا اور تمام دھرم کتابیں جو ہیں وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کس طرح پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جیسے وہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے، ان کے دل اس طرح مردہ ہو جاتے ہیں، جس طرح زمین کے اندر باغ و بہار ختم ہو جاتی ہیں، جھاڑ جھڑیلے اور پھول اور پتیاں اور پھل پھول کا سامان ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ والسماء بنیناہا،
واللہ ارض من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موت. کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ واللہ انزل من السماء، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. وانزل من السماء ماء فاحیا، پس پھر اس کو زندہ کرتا ہے. فاحیا به الارض، زمین کو بعد موتها، اس کے موت کے بعد. تو اس موت، زمین کی جب موت وارد ہو جاتی ہے تو اس زمین کو پھر زندہ کرنے کے لیے اس زمین کا تعلق آسمان سے پیدا کرنا پڑتا ہے. جب تک کہ یہ زمین کا تعلق آسمان سے پیدا نہ ہو، اس کے اندر زندگی پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح یہ انسان جو دنیا میں بس رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بظاہر یہ انسان شکل میں ہیں، لیکن ان کے اندر جو کیفیات ہیں وہ جانوروں کی کیفیات میں یہ مبتلا ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ خواہشات کا پتلا بنا ہوا ہے. ان کے اندر جب ارتقا اگر چاہتے ہیں، اگر ان کے اندر جو ہے اگر زندگی یہ چاہتے ہیں، اگر یہ اپنے اللہ سے لقاء حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، وہ بارش اس طرح نازل فرماتا ہے کہ ایک اللہ والے کو کھڑا کرتا ہے. اس کا کلام جو ہے وہ اللہ کے کلام بن کر وہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی کہ کہتے ہیں گفتگو اللہ ہوت. مولانا روم نے کہا اس بات کو، گفتگو اللہ ہوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوت. یہ اگرچہ کہ یہ عبداللہ ہے جو بول رہا ہے، لیکن یہ بول رہا ہے کس کی بات؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کہ وحی نہیں ہوتی آپ بات نہیں کرتے. تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو فنا ہو چکا ہے، جو اللہ والا، وہ بھی جب تک بات نہیں کرتا، جب تک کہ آپ سے ان کا اشارہ نہیں ہوتا. انہی کو کہا گیا کہ گیتا میں یہ پکار کر کہا گیا، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابھیوتھانم ادھرمسیا تداتمانم سرجامیہم پریترانایا سادھونام وناشایا چ دشٹکرتام دھرم سمستھا نارتھایا سمبھوامی یوگے یوگے. شری کرشن جی نے بھاگوت گیتا میں کہا کہ جب ادھرمی بڑھ جاتی ہے تو اس وقت اس ادھرمی کو دھرم سے بدلنے کے لیے پرماتما پرمیشور وہ انسان کی صورت میں اپنا اظہار کرواتا ہے. وہ کیسے؟ دل کی گیتا میں اس کو اس طرح اشعار میں بیان کیا گیا ہے، تنزل میں جس وقت آتا ہے دھرم. جب تنزل میں دین آ جاتا ہے، تنزل میں جس وقت آتا ہے دھرم، ادھرم آ کے کرتا ہے بازار گرم. ادھرم آ کے کرتا ہے بازار گرم. یہ اندھیر جب دیکھ پاتا ہوں میں. یہ جب اندھیرا جب دیکھتا ہے وہ تو کیا کرتا ہے؟ جب اندھیر جب دیکھ پاتا ہوں میں تو انسان کی صورت میں آتا ہوں میں. وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رحمانی تقاضے سے انسان کو علم دے کر کھڑا کرتا ہے. اس کے ہاتھوں میں نشانات دیتا ہے، اس کے پیشانی پہ نشانات دیتا ہے، اس کے پیٹھ پر نشانات دیتا ہے. جب وہ چلتا ہے تو اس کے آسمانی نشانات دیتا ہے، زمینی نشانات دیتا ہے، جسمانی نشانات دیتا ہے. اس کے لیے لنگایت کی کتابیں پکار کر کہتی ہیں، اس کے لیے وید شاستر پکار کر کہتے ہیں کہ وہ آنے والا وہ کون ہے؟ وہ آنے والا وہ رسول اکرم احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے سے ہوگا. وہ آنے والا کون ہوگا؟ سندھیا مندرم مہا سنکلپم، ہزار سال سے پہلے یہ اشعار ختم کرتا ہوں، پھر سندھیا مندر کے چند اشعار شلوک میں منتر سناتا ہوں کہ تنزل میں جس وقت آتا ہے دھرم، ادھرم آ کے کرتا ہے بازار گرم. یہ اندھیر جب دیکھ پاتا ہوں میں تو انسان کی صورت میں آتا ہوں میں. بھلوں کو بھوروں سے بچاتا ہوں میں. جو بھلے انسان ہوتے ہیں، جن کے اندر بااخلاق انسان کی صلاحیت ہوتی ہے، جو معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو حقیقت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بوروں کو بھلوں سے بچاتا ہوں میں.
بھلوں کو بروں سے بچاتا ہوں میں، بروں کو جہاں سے مٹاتا ہوں، بروں کو جہاں سے مٹاتا ہوں میں، جڑیں دھرم کی پھر جماتا ہوں میں، جڑیں دھرم کی پھر جماتا ہوں میں، آیا ہوں کہ یگ یگ میں آتا ہوں میں، ہر یگ میں۔ تو کتنے یگ ہیں؟ کروتا، تریتا، دوپارانتے، کل یگ۔